نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هی المأوى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا عشرہ مغفرت بھی اپنے کمال کو پہنچ رہا ہے۔ آئیں جائزہ لیتے ہیں عشرہ رحمت اور عشرہ مغفرت کے دوران روزے رکھے، عبادت کی، اذکار کیے، سحری و افطاری، دعائیں، التجائیں، صدقہ و خیرات، سخاوت، شجاعت، ہر ذکر، ہر وہ ذریعہ جو بندے کو خدا تک لے جا سکتا ہے۔ کیا آج ہم اس معیار پر پورے اتر رہے ہیں؟ کیا آج ہم اس قابل ہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ واقعی ادھر سے اس وائرس کے اثرات موجود ہیں؟ عام لوگ تو بے خبر چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، لیکن جو اہل شعور ہیں انہوں نے دینی حوالے سے بھی، سماجی حوالے سے بھی اور حکومتی اور ریاستی اداروں کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے، اور پھر پوری دنیا کی نظریں ایک دوسرے پر لگی ہوئی ہیں، فلاں ملک میں کیا ہو رہا ہے، فلاں قوم کیا کر رہی ہے، تو الحمدللہ اس لحاظ سے ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم نے خود اس حفاظتی کے اور اپنے آپ کو کوارنٹائن کرنے کے جو طریقے اور تقاضے تھے ہم نے پورے کیے۔ لیکن ایک کمی جو پہلے دن سے آ رہی ہے، ہم ڈرے ضرور ہیں مگر ڈرتے نہیں ہیں۔ آج قرآن سے پوچھتے ہیں ڈرنا کیا ہے اور ہم ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ دیکھیں، اللہ وہ ذات ہے جس کو دیکھا کسی نے نہیں، کوئی دیکھ نہیں سکتا، اسے ماننا ہے اور ایمان کی کیفیات کے ساتھ ماننا ہے، اس کی الوہیت کو ماننا ہے، اس کی ربوبیت کو ماننا ہے، اس کی بارگاہ میں ایک بندہ مومن کی حیثیت سے پیش ہونا ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے اپنے رابطے بنانے ہیں۔ وہ نہ چاہے تو رابطہ ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ وہ چاہتا ہے، اس کی چاہتا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے بن جائیں، اور اسی کا اعلان ہے۔ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تشریح کی کہ جو اللہ کے لیے ہو گیا اللہ اس کے لیے ہو گیا، اور جس کے لیے اللہ ہو گیا اسے کسی اور کی حاجت نہیں رہتی، کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی۔ فرمان رحمان ہے وَعَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ۔ کیا تم نے اپنے آپ کو چیک کیا ہے؟ کیا تم نے اپنے آپ کو ٹٹولا ہے؟ کیا تم نے اپنے آپ کو سنبھالا ہے؟ کیا تم نے اپنے آپ کو کھنگالا ہے؟ کیا تم نے اپنے آپ کو اینالائز کیا ہے کہ آج تم کہاں کھڑے ہو؟ کیا تمہیں اس بات کا احساس ہوا ہے کہ آج جب کہ تمہیں ڈھیل دی جا رہی ہے، آج جب کہ تمہیں موقع دیا جا رہا ہے، آج جب کہ تمہیں رحمتوں سے نوازا جا رہا ہے، برکتوں سے نوازا جا رہا ہے، آج جب کہ تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، آج جب کہ دوزخ کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور نجات جہنم سے پروانوں کی تقسیم کا آغاز ہونے والا ہے، لیلۃ القدر موجود ہے، 1000 مہینے کی عبادت سے بڑھ کر
اس رات میں عبادت کا ایک معیار ہے، اور پھر اعتکاف، اور یہ 10 دن، یہ راتیں، یہ شب بیداریاں، یہ قیام اللیل، یہ تلاوت، یہ سماعت، یہ صدقہ و خیرات، یہ افطاری، سحری، جو افطاری کروا رہا ہے وہ بھی فیض لے رہا ہے، جو افطاری کر رہا ہے وہ بھی فیض لے رہا ہے، جو سحری پیش کر رہا ہے وہ بھی فیض لے رہا ہے، جو سحری کھا رہا ہے وہ بھی۔ اور ظاہر ہے ہمارے لیے اگلے آنے والے عشرے کے وہ اوقات بڑے اہم ہیں، جب عبادت کی قیمت بڑھ جاتی ہے، صدقات کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور اللہ کی راہ میں مال جان خرچ کرنے کا اللہ کی بارگاہ سے بدلہ ہی کسی اور طرح کا ملتا ہے۔ آج اس بات کو اینالائز کرنا ضروری ہے۔ کیا ہمارے دل میں خوف پیدا ہوا اللہ کا، اللہ کے دربار میں پیش ہونے کا؟ اب اس کو اگر آپ جانچنا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی آپ اس معیار پر پورے اترے ہیں، تو پھر اس طرح اس کا موازنہ کیجئے اور اس طرح اس کو اینالائز کیجئے کہ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، آپ کا جی جو چاہتا ہے کیا آپ نے اس کی مخالفت کی ہے؟ کیا جو آپ جمع کرتے رہتے ہیں، کیا جو آپ لوگوں کے حقوق پر ڈاکے ڈالتے رہتے ہیں، کیا جو آپ صاحب مال ہونے کے باوجود، صاحب حیثیت ہونے کے باوجود، صاحب اختیار ہونے کے باوجود اور صاحب اقتدار ہونے کے باوجود، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کل تم سے حساب نہیں مانگا جائے گا؟ کیا تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تم تو وقت کے بادشاہ تھے، پھر غریب پروری کیوں نہیں ہوئی؟ تم تو وقت کے تاجدار تھے، تمہارے پاس تو اتھارٹی تھی، تم تو کرسی انصاف پر بیٹھے تھے، تم تو اختیارات کا ایک لامحدود سلسلہ تھا تمہارے پاس، اور اللہ نے اتنا کچھ دے رکھا تھا، اس میں سے اگر کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے، کسی مظلوم کا ساتھ دے دیتے، کسی مجبور کا ہاتھ پکڑ لیتے، کسی معذور کی مدد کر دیتے، اور یہ سبھی تب ممکن ہے جب آپ اپنے نفس کی خواہشات کو ماریں۔ ایک گاڑی آ گئی، دوسری گاڑی آ گئی، ایک گھر بن گیا، دوسرا گھر، تیسرا گھر، چوتھا گھر، پھر جناب یہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، یہ فلاں بزنس ہو رہا ہے، یہ فلاں بزنس ہو رہا ہے۔ تو سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا تم نے نفس کی خواہشات کا غلام بننے سے اپنے آپ کو روکا ہے، کہ تم ایک سرپٹ گھوڑے کی طرح ان خواہشات کے پیچھے دوڑے جا رہے ہو، اور ایک سراب ہے جو تمہارے سامنے ہے، جس حقیقت کی تمہیں آج سمجھ نہیں آ رہی، اور پھر تم نے کبھی اس بات کا احساس نہیں کیا کہ آخر موت آئے گی۔ کتنے لوگ اس وائرس کی وجہ سے مرنے سے ڈر رہے ہیں، لیکن سب تو مرے نہیں ہیں۔ جس نے مرنا تھا وہ مر گیا، اور جو نہیں مرنے والا تھا اس کو کوئی نہیں مار سکا، نہ یہ وائرس مار سکا، نہ یہ بھوک، نہ یہ مجبوری مار سکی۔ یاد رکھیں، اگر آپ تھوڑا سا پیچھے مڑ کر دیکھیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اثرات، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے معیارات آج بھی ہمیں تاریخ میں نظر آتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب عطا کیا تھا، جنہوں نے اپنے دور میں کیسر و کسرا، ایک طرف یورپ، دوسری طرف ایران، اور پھر پوری دنیا، یہ دنیا کی دو بڑی طاقتیں تھیں، جس عظیم سپہ سالار کی قیادت میں ان دونوں حکومتوں کو تیگ کر دیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، اگر تمہاری زندگی باقی ہے تو موت تمہارے قریب سے بھی نہیں گزرے گی، اور اگر موت کا وقت آ جائے تو زندگی دوڑ کے اس سے لپٹ جاتی ہے۔ اور جب ان کو اتنی بڑی دو طاقتوں کو مغلوب کرنے والا عظیم مجاہد جب دنیا سے جا رہا تھا، تو اس کے گھر سے جو سامان ملا وہ تلواریں تھیں، خنجر تھے، نیزے تھے،
ایک غلام تھا، باقی کوئی مال و منال نہیں تھا۔ یاد رکھیے، میں آج تھوڑا سا تاریخ کو ٹچ دینا چاہتا ہوں۔ ہماری تاریخ بڑی رچ ہے، ہمارا ماضی بڑا پاورفل ہے۔ ہماری دنیا میں لوگ ماضی کو بھول جاتے ہیں، لیکن ہمارے ماضی میں آمینہ کے لال ہیں، خلفائے راشدین ہیں، حسنین کریمین ہیں۔ غزوہ بدر سے لے کر کربلا تک شہادتوں کا ایک سفر ہے۔ ہماری ماضی کی تاریخ جو ہے وہ بڑی تابناک ہے۔ اسی ماضی میں کہیں یزید بھی چھپا ہوا ہے، اور بھی بڑے بڑے ظالم بادشاہ اپنے اپنے دور میں ظلم کی داستانیں چھوڑ کر جانے کے باوجود، اپنے وقت کے جابر ترین لوگ ہونے کے باوجود، آج ان کا نام و نشان تک مٹ چکا ہے۔ لیکن حسین آج بھی ہمیں زندہ نظر آ رہے ہیں۔ شہداء آج بھی اپنے وقار کی داستانیں یوں لگتا ہے جیسے خود سنانے جا رہے ہیں۔ جب آپ تاریخ اسلام کو پڑھتے ہیں، آج کل محمد بن قاسم جو فاتح سندھ تھا، اس کا موازنہ راجہ داہر کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسلام کی تاریخ میں اگر حجاج بن یوسف ایک ظالم انسان تھا تو اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ اس دور میں ہر شخص ظالم تھا۔ محمد بن قاسم اسلام کا وہ عظیم سپاہی تھا جس نے فتوحات کی، جس نے سندھ کو باب الاسلام بنایا، اور آج وہی لوگ جنہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ حضرت داتا علی حجویری نے، خواجہ معین الدین اجمیری نے، سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے، مجدد فسانی شیخ احمد سرہندی نے کیسے اسلام کی تبلیغ کی۔ اگر آپ سوشل میڈیا میں جائیں، تقریروں کے انبار لگے ہوئے ہیں، مناظروں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، گالیاں دینے والوں کی بھی کمی نہیں ہے، طعن و تشریح کرنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے، مذاق اڑانے والوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ یوں لگتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں کے ذمہ اور کوئی کام نہیں رہا۔ مسلمانوں کو مشرک بنانا ہے، مسلمانوں کو منافق بنانا ہے، مسلمانوں کو کافر بنانا ہے۔ لیکن یہ میرا پیغام آپ اپنے قلب و جگر میں اتاریے۔ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کسی مسلمان کو کافر کہنے کا۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو کسی شخص کے بارے میں، کسی مسلمان کے بارے میں اس کے کفر، اس کے شرک یا اس کی کسی بھی غیر اسلامی نسبت کو جانے بغیر بیان کرتا ہے، اگر کسی کو مشرک کہا، منافق کہا، کافر کہا اور وہ نہ ہوا تو پھر کہنے والا ہو جائے گا۔ شاید اتنی بڑی غلطی کسی مزار پر جا کر مزار کو سجدہ کرنے والے نہیں کرتے، کیونکہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہاں قبر میں الہ ہے، کوئی معبود ہے۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ والا ہے، اور بدقسمتی سے ان کے پاس علم نہیں ہوتا، شعور نہیں ہوتا، وگرنہ ان کو پتہ ہوتا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اللہ کے سوا سجدہ تعظیمی کرنا بھی منع ہے، حرام ہے، شرک نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص جہالت کی وجہ سے، انجانے پن میں، غلط تربیت کی وجہ سے کسی صاحب مزار یا صاحب حیات اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا کر
کوئی ایسی حرکت کرتا بھی ہے وہ تو شرک نہیں بنتا، حرام ہے۔ حرام کو شرک کہنے والوں، کتنے لوگوں کو کافر بناؤ گے، کتنے لوگوں کو مشرک بناؤ گے؟ آج لوگ کہتے ہیں 90 لاکھ نے کیسے کلمہ پڑھ لیا، کیسے پڑھا لیا انہوں نے؟ تم نے کتنوں کو پڑھایا ہے؟ آخر یہ لوگ، آج کا ہندو، اس کا تعصب، آج کی غیر مسلم کمیونٹیز، افغانستان میں دیکھ لو، سیریا میں دیکھ لو، لیبیا میں دیکھ لو، برما میں دیکھ لو، انڈیا میں دیکھ لو، کشمیر میں دیکھ لو، فلسطین میں دیکھ لو، جو ظلم کر رہے ہیں انہیں بھی شرم نہیں آتی، جن کے سامنے ظلم ہو رہا ہے انہیں بھی شرم نہیں آتی۔ تو آج وہ ہندو جو اتنا متعصب ہو گیا ہے کہ مسلمان کے وجود کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس نے کیسے کلمہ پڑھ لیا تھا؟ تقریر سے تو نہیں پڑھے گا، تقریر تو آج آپ بھی کر رہے ہیں، لاکھوں لاکھوں کے اجتماع ہو رہے ہیں، جماعتیں چل رہی ہیں، ادارے کام کر رہے ہیں، بڑے بڑے دارالعلوم کام کر رہے ہیں۔ کتنے لوگوں کو آپ لوگوں نے کلمہ پڑھایا ہے؟ اس صدی کی کوئی تاریخ بیان کرو۔ الحمدللہ 1981 میں جب پہلی مرتبہ مجھے برطانیہ جانے کا اتفاق ہوا تو الحمدللہ سینکڑوں لوگوں نے اس فقیر کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، ہانگ کانگ میں، چائنا میں۔ میں یہ نہیں دعویٰ کرتا کہ یہ کوئی میرا کمال تھا، بات تو سمجھانے کی ہوتی ہے، بات تو سمجھنے کی ہوتی ہے کہ آپ اسلام کو کس طرح پیش کر رہے ہیں۔ اگر آپ اسلام کو دہشت گردی کا مذہب بنا کر پیش کریں گے، اگر اسلام کو آپ قتل و غارت گری کے حوالے سے پیش کریں گے، اسلام نے جہاد کو کبھی قتال کے طور پہ پیش نہیں کیا، ڈیفنس کے طور پہ پیش کیا۔ کبھی بھی اہل اسلام نے کسی پر چڑھائی نہیں کی۔ ہاں، ریاست مدینہ کو دیکھ لو، مدینہ پاک کو دیکھ لو، جو کفار مکہ میں مسلمانوں کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بناتے تھے، ان سے برداشت ہی نہیں ہو سکا کہ یہ مسلمان سکون سے رہ رہے ہیں، اور بہانے سے مسلمانوں کے ساتھ معرکہ آرائی کرنے کا اہتمام کیا۔ جھوٹی نبوت کے دعوت داروں نے کیا اس وقت، کیا آپ کو مسلمہ کذاب کے خلاف کھڑے ہونے والے اسلام کے عظیم خلیفہ امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق نظر نہیں آتے؟ کیا آپ کو مسلمہ کذاب کو، جس کے پاس 40,000 سے بڑا لشکر تھا، اس کے مقابلے میں خالد بن ولید صرف 13,000 مجاہدین کے ساتھ اسے شکست فاش دیتے نظر نہیں آتے؟ یہ وہ لوگ تھے جو صاحب کردار تھے، ان کے اخلاق اعلیٰ تھے، ان کا معیار یہ نہیں تھا کہ گناہگار سے نفرت کرو، ان کا معیار یہ تھا گناہ سے نفرت کرو، گناہگار سے محبت کرو، تاکہ اس سے گناہ کی عادت ترک ہو جائے۔ آج الحمدللہ رمضان کے دوسرے عشرے کے اختتامیہ ایام میں پھر پتہ نہیں زندگی میں رمضان آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ آج ذہن بنائیے، سوچ بنائیے، آپ سوچئے گا، آپ ذہن بنائیے، آپ ارادہ کیجئے۔ خیر خواہی کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ کی دعوت پیش کر رہا ہوں۔ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ،
کیا ابھی بھی تم اپنے نفس کے غلام ہو؟ کیا اب بھی تم نفس کی خواہشات کے پیچھے دوڑ رہے ہو؟ کیا اب بھی تم نے ظلم و ستم کی اور غیظ و غضب کی راہ نہیں چھوڑی؟ کیا اب بھی تمہارے اندر محبت پیدا نہیں ہوئی؟ حالانکہ روزوں کے تقویٰ کے اس سفر میں، رمضان کی اس منزل میں، قرآن کے اس نور میں، تلاوت کے اس سرور میں، اذکار کے اس شعور میں، فکر کو بلند کرنے کے لیے تمہیں بڑا موقع ملا ہے۔ پھر قرآن کا اعلان سنیے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ایک جنت مرنے کے بعد ملنی ہے، وہ بھی کملی والے کی سفارش پر۔ ایک جنت تو آج بھی تمہارا مدینے میں انتظار کر رہی ہے۔ لوگ کہنے کو کہہ رہے ہیں مدینہ بڑی دور ہے، مگر مجھے بھی کہنا ہے کہ مدینہ ضرور دور ہے، مگر مدینے والا دور نہیں ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اپنے سینوں کو درود و سلام کا خزینہ بنا لو، اپنے لبوں پہ اذکار الہی لے اور اسماء الحسنہ کو اپنی زندگی کا نور بناؤ۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ وہ کلمہ ہے، عادت پڑ گئی پڑھتے رہنے کی۔ اگر پڑھتے پڑھتے مر گئے یا مرتے ہوئے پڑھنا نصیب ہو گیا تو قیامت کا دن تو لگے گا، حساب و کتاب تو سب کو ہوگا، لیکن جو کلمے والا ہوگا، کلمہ پڑھ کر مرنے والا ہوگا، اور کلمہ پڑھتے ہوئے جس نے اپنی جان دی ہوگی، اس کے لیے اعلان یہ کر دیا گیا ہے، میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن سب کا حساب ہوگا، لیکن کلمے کے ساتھ مرنے والے تمہیں بغیر حساب کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دیا جائے گا۔ حضرت سلطان باہو نے کیا ترجمانی کی۔ لوگ کہتے ہیں قرآن کی تفسیر کہاں ہے، لوگ کہتے ہیں حدیث کی تشریح کہاں ہے۔ آؤ سنو، حضرت سلطان باہو نے آپ کی زبان میں، پنجابی میں، اس سوشل دنیا کو کیا پیغام دیا۔ کلمے نال میں نہاتی دھوتی، کلمے نال ویاہی ہوں، کلمے میرا پڑیا جنازہ، کلمے گور سہائی ہوں، کلمے نال بہشتی جانا، کلمہ کرے صفائی ہوں، واہ نصیب انہاں دے یا حضرت باہو جنہ صاحب آپ پلائی ہوں۔ آج ہماری ایک بیٹی نے سوال بھیجا، قرآن گروپ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اللہ کے سوا سجدہ نہیں ہونا چاہیے، اسے شرک کہتے ہیں۔ اس لیے میں نے تھوڑی سی وضاحت کر دی ہے، لیکن یہ بات آپ کو سمجھانا ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس عقل نہیں ہے، علم نہیں ہے، شعور نہیں ہے تو آؤ نا، ہم تمہیں سکھانا چاہتے ہیں۔ آؤ، جہالت کے اندھیروں میں بھٹکنا یہ ایمان کے معیار کے خلاف ہے۔ مرکز حسین تمہارا انتظار کر رہا ہے، یہ آخری عشرہ ہمارے ساتھ گزارو، سیکھو دین کیا کہہ رہا ہے، دعوت دین کیا ہے۔ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اگر کوئی کسی کو جھک کر ملا، اگر کوئی کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا تو یہ بھی شرک ہے۔ ارے بھائی، اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے منت مانی تھی، فلاں کام ہو گیا تو جنت کی چوکھٹ کو چوموں گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی منتیں مت مانا کرو جو تمہارے بس میں نہ ہوں۔ اور پھر فرمایا، کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ کہنے لگا زندہ ہے، جاؤ اس کے قدم چوم لو۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، آپ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، باشعور ہیں، اگر کسی نے ماں کے قدم کو بوسہ دینا ہے، ویسے بھی ماں کے قدم کے نیچے جنت رکھ دی گئی ہے، تو جھکنا تو پڑے گا، نیچے تو ہونا پڑے گا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اماں جان اپنا پاؤں اوپر کر لے گی اور آپ جھکے بغیر اس کو چوم لیں گے۔ پتہ نہیں لوگ عقل استعمال کرنا کیوں چھوڑ گئے۔
عقل کا استعمال تو بہت ضروری ہے بھائی، اور عشق کے بندوں سے تم یہ تقاضے کرتے ہو؟ بالکل چومنا، ہاتھ چومنا، ماتھا چومنا، ایک دوسرے کے رخساروں سے رخسار ملانا، اگر چومنے کی کوئی مبانت ہوتی تو حجر اسود کو چومنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا عبادت کا کوئی اور طریقہ نہیں بن سکتا تھا؟ پتھر کو چوم رہے ہو؟ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود سے فرماتے ہیں، حجر اسود میں جانتا ہوں تو جنت سے آیا ہوا ہے، لیکن اس لیے نہیں چوم رہا ہوں کہ تو جنت سے آیا ہوا ہے، میں تو تمہیں اس لیے چوم رہا ہوں کہ مدینے والے کو میں نے تمہیں چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی بڑی اہم ہے پتھر، لیکن اللہ نے اس میں صلاحیت رکھ دی ہے کہ جو اسے چوم لیتا ہے وہ اس کے گناہوں کو چوس لیتا ہے، اور اگر نہ پہنچ سکے تو دور سے بھی اپنے ہاتھوں کی نسبت اگر حجر اسود سے بنا کر اسے چوم لے تو پھر بھی حجر اسود بغیر آئے اس کے گناہوں کو چوس لیتا ہے۔ یار حجر اسود کو چومتے ہوئے تو تمہیں یہ خیال نہیں آیا کہ غیر اللہ کی تم نے تعظیم کر دی، اس کو چوم لیا؟ ارے نبی جو اللہ کا غیر ہے ہی نہیں، ارے نبی جسے اللہ اپنا حبیب قرار دے، جسے اللہ اپنا دوست قرار دے، جس کی وجہ سے اللہ دوستیاں بانٹے، دنیا ولایت قائم رہنی ہے قیامت کی صبح تک، اور جب یہ اولیاء کاملین دنیا سے اٹھ جائیں گے تو پھر قیامت برپا ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں شعور دین عطا فرمائے اور علم کے ساتھ ساتھ حکمت کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک جل وعلا شانہ نے نزول قرآن کے ذریعے لوگوں کے لیے قرآن کا علم عطا کیا، اور نبی کو تو براہ راست الرحمن علم القرآن تعلیم قرآن عطا کر کے براہ راست نبی کو شعور قرآن دے کر قرآن اور نبی کا ایسا جوڑ جوڑا جو نبی کو دیکھے تو قرآن کی تلاوت شروع ہو جائے، اور جو قرآن کی تلاوت کرنے لگے تو نبی نظر آنا شروع ہو جائے۔ قیامت کی صبح تک یہ بندھن موجود ہے، اور جن کو آج بھی قرآن کی سمجھ نہیں آ رہی انہیں ابو جہل، ابو لہب، عبداللہ ابن ابی سے سبق سیکھ لینا چاہیے۔ عربی تو ان کو آتی تھی، تمہیں عربی بھی آتی ہے، تمہیں قرآن کا ترجمہ بھی آتا ہے، تبھی تو قرآن کے ترجموں کو اپنی مرضی پر ڈھالتے ہو۔ اگر عاشق بن کر قرآن پڑھو تو آج بھی بلال کی طرح تمہیں قرآن کی سمجھ آ جائے گی، صہیب رومی کی طرح تمہیں قرآن کی سمجھ آ جائے گی، سلمان فارسی کی طرح تمہیں قرآن کی سمجھ آ جائے گی، وگرنہ ساری زندگی ابو جہل، ابو لہب اور عبداللہ ابن ابی کے طریقوں کو اپناتے ہوئے ذلیل و رسوا ہوتے رہو گے۔ اللہ تعالی ہمیں شعور دین عطا فرمائے، اور امت کو جوڑنے کے لیے اس وقت جو تحریک درود ہم نے شروع کی ہیں اور جو مرکز حسین شروع کیا ہے، میری یہ چاہت ہے آپ فیملیوں کو لے کے آئیں، بچوں اور بچیوں کو لے کے آئیں، یہ 10 دن لنگر حسینی ہمارے ساتھ افطاریاں سحریاں کریں، شب بیداریاں کریں، اذکار کریں، تسبیحات سیکھیں، قرآن خوانی سیکھیں، نور قرآن سے اپنے آپ کو بہرہ بر کریں۔ مجھے امید ہے کہ آج آپ میں سے بہت سارے افراد اپنے نام پیش کریں گے اس جد و جہد میں۔ اب دیکھیے، جب آپ اس 10 روزہ تربیت سے باہر نکلیں گے تو آپ کے اندر کا انسان زندہ ہو چکا ہوگا، آپ کا ضمیر بیدار ہو چکا ہوگا، اور ختم نبوت کے حسن کو داغدار کرنے والوں کے لیے تو آپ ہی کافی ہوں گے۔ اس وقت اس کرونا وائرس کے نتیجے میں میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میرے دوستوں اور میری بہنوں اور بیٹیوں،
غربت اور زیادہ بڑھ گئی ہے، لیکن انشاءاللہ آپ کے تعاون سے آپ اپنا فطرہ، زکوٰۃ، صدقات اس نیٹ ورک کے حوالے کیجئے، تاکہ غریب پروری کا کام اگر حکومت روک بھی دے تو ہم جاری رکھیں۔ مان لیا 2 کروڑ کو، 5 کروڑ کو کچھ پیسے مل گئے، کسی کو آدھے ملے، کسی کو پورے ملے، لیکن باقی 20 کروڑ کا کیا بنے گا؟ 15 کروڑ کا کیا بنے گا؟ امت میں بھی دم خم ہے انشاءاللہ العزیز۔ ہم سب مل کر گھر گھر جا کر، در در جا کر لوگوں کو سپورٹ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر تم رات کو گھر جا کر ماں باپ سے صرف مسکرا کے بات ہی کر لیا کرو، جس مدینے والے کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، کبھی اس کی اداؤں پر قربان ہو کر دیکھا کرو یار۔ جب ایک باپ اپنی جوان بیٹیوں کے گھر بیٹھے ہوئے گانے سن رہا ہے، اگر آپ کا بیٹا آپ کو انگلی سے پکڑ کر جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے۔ دیکھیے روحانی دنیا وِد صاحبزادہ حضرت پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری۔